ایک ایک روپیہ اور خون کا ایک ایک قطرہ اور وقت کا ایک ایک منٹ اس کام میں لگنا چاہیے کہ اللہ کا دین غالب. اگر یہاں سے ادھر ادھر کہیں لگ رہا ہے تو وہ ویسٹ ہو رہا ہے. کہ تقرب خدا بندی کے دو طریقے ہیں، وہ دو ماحول سے متعلق ہیں. ان میں سے ایک طریقہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج کے حالات حضرت عمر کے دور سے مشابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت راشدہ سے مشابہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سے مشابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کا دور. یا مکہ یا حرما اشجانا نلت عزا وطبت مكانا وطبت مكانا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اما بعد قال تبارك وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرب الہی کے دو مراتب. ہمارے دین میں آپ سب کے علم میں ہے کہ پہلا ایمان باللہ ہے، اور دوسرا ایمان بالآخرت، اور تیسرا ایمان بالرسالت. ایمان باللہ میں ہم ایک ایسی ہستی کو مانتے ہیں جسے ہم اللہ کے لفظ سے پکارتے ہیں. قرآن مجید میں اسے رحمان کہہ کے بھی پکارا گیا ہے. اس کے اور بھی اسماء گرامی ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اسے رحمان کہہ کے پکارو یا کسی اور نام سے پکارو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. وہ ہستی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور اکیلے تنہا پیدا کر کے تنہا اس کو چلا بھی رہا ہے. اس کی کچھ خاص صفات ہیں. اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ بھولتا ہے. یہ اس اللہ کی صفات ہیں. ہم ایک ایسی ہستی کو مانتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتی. عام شاید بچوں کے اور کچھ نوجوانوں کے ذہن میں ہوگا کہ جی ابھی تو بچے ہیں، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو شاید یہ حج کو چلا جاتا ہے تو اللہ نظر آ جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، پیغمبروں کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقاضا کر دیا کہ اللہ آپ پردے کے پیچھے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دفعہ سامنے آ جائیں تو دیدار بھی ہو جائے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں انہیں بھی فرما دیا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس دنیا میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ آئندہ دیکھے گا. پیغمبروں نے بھی نہیں دیکھا. اس اللہ کا دیدار اگر ممکن ہے وہ تو آخرت میں ہے، جنت میں ہے. اس اللہ کا ایک قرب ہے جو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے، اس اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. دوسری ہستی جو ہے جس کو ہم مانتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو ہم پیغمبر مانتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو ہدایات ملی، اللہ جیسے چاہتے ہیں کہ اس کی مخلوق انسان زندگی گزارے، وہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی انسان سے خود بات کر کے نہیں بتاتا. عام انسان کو نہیں بتاتا براہ راست کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کبھی ہر آدمی سے آ کر نہیں بتاتا، اس سے بات نہیں کرتا کہ کیوں کیا کر رہے ہو بھائی، زندگی ایسے گزارنی چاہیے. آپ کو شاید یہ خیال ہو، کئی لوگوں کے دل میں ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے خود خواب میں حکم دے دے تو میری مجال نہیں کہ میں فلاں حکم نہ مانوں. یا کسی کے دل میں ہو سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھے مل جائیں اور مجھے کو حکم دے دیں. خوابوں کی بڑی اہمیت ہے ہمارے ہاں. تو آدمی سوچتا ہے کہ پھر مجال ہی نہیں میری کہ میں اس خواب کی خلاف ورزی کر سکوں. لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ کبھی عام آدمی سے بات نہیں کرتا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کسی کے خواب میں آ جانا
اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. خواہش کی جا سکتی ہے لیکن اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. وہ اللہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کا حکم ماننے پر اللہ نے پھر پیغمبروں کو بھیجا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. اللہ کیسے چاہتا ہے کہ میرے بندے زندگی گزاریں، کن چیزوں سے بچیں، کن چیزوں کو اختیار کریں. اللہ نے خود ہم سے بات نہیں کی، بلکہ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو چنا، ان کے ذریعے سے وہ پیغام ہم تک پہنچایا. وہ ہستیاں جنہیں چنا گیا وہ پیغمبر کہلاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ان میں سے پہلے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آخری تھے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے. وہ میسج جو اللہ نے دیا کہ جا کر میرے بندوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی ایسے گزاری جائے، وہ میسج پہلے زبانی تھا، پھر جیسے انسان نے ترقی کی وہ تحریری ہو گیا. انسان نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے تو اللہ نے تحریری وحی، لکھی ہوئی صحیفے زبر وہ اللہ نے عطا فرمائی. پھر انسان نے کتابیں بنانا شروع کی تو اللہ نے کتابیں عطا فرما دی. تورات ایک کتاب تھی، انجیل ایک کتاب تھی، زبور ایک کتاب تھی، پھر اللہ نے قرآن پاک عطا فرما دی. تو اس اللہ کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک کیا چاہتا ہے، ہم انسانوں سے کیا توقع کرتا ہے، اس کی ہم سے جو ہے وہ توقع کیا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں. جن پیغمبروں کے ذریعے سے وہ پیغام ہم تک آیا ہے وہ بھی بہت برگزیدہ ہستیاں تھیں. ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بھی تھے اور تمام پیغمبروں کے سردار بھی، اس میں کوئی شک نہیں. ان کو جو اللہ نے پیغام دیا، جو وحی عطا فرمائی، جو کتاب عطا فرمائی، وہ بھی سب کتابوں سے بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا کتاب عزیز، ایک نادر کتاب. اس جیسی ہدایت کی کتاب ملنا تاریخ انسانی میں ہی نہیں ہے تو اور کہاں سے آ جائے گی. اس اللہ کو راضی کرنا، اس اللہ کا کہنا ماننا، یہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں سکھایا. اور یہ بات آپ شاید سوچ رہے ہو کہ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. آج کل ہمارے ملک میں وہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات حکومتی سطح پر چل رہے ہیں وہ بس سب لوگوں کو اس سے اختلاف ہے، اور جی ہمارے حکمران امریکہ کے سامنے بچ جاتے ہیں اور اس کا کہنا مانتے ہیں. امریکہ کے صدر کو اگر پاکستان کے عوام کو کوئی پیغام پہنچانا ہو تو کیا وہ ہر آدمی سے بات کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی آدمی کہے جی مجھ سے تو بات ہی نہیں کی، میں کیسے مان جاؤں؟ نہیں، وہ تو ہمارے ملک کے صدر سے ہاٹ لائن ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے بات کرتے اور شاید جواب کا انتظار بھی نہیں کرتے، اور اس سے پہلے ہی رکھ دیتے ہیں کہ بس پیغام پہنچ گیا. اب باقی سب لوگوں تک وہ پیغام پہنچانا، پاکستان کے 16 کروڑ عوام تک، وہ اس صدر کی ذمہ داری. اب یہ نہیں، اللہ نے یہ فطرت انسانی کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا کہ اپنی وحی کو ریسیو کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام ریسیو کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی باریکیاں سمجھنے کے لیے اللہ نے بہت باصلاحیت لوگ چنے، بنائے. وہ پیغمبر کہلاتے ہیں علیہم السلام. ان کو اپنا میسج دیا. وہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہمارے انسانوں کے زیادہ قریب ہے، اور اعلیٰ صلاحیتیں اور بات کو سمجھ لینا اور اشارے سے بات کو سمجھ جانا، اس کے لحاظ سے وہ اللہ کے زیادہ قریب تھے، عام انسان کے مقابلے بہت زیادہ قریب تھے. ان کے ذریعے اللہ نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، وہ قرآن کی شکل میں موجود. اور اس قرآن کی جو تشریح کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سنت اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی پیغمبر تھے، وہ پیغمبر ہونے کے ناطے اللہ کے بہت قریب تھے. پیغمبروں میں بھی درجے ہیں، سب پیغمبر ایک جیسے نہیں ہیں. تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بھی بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دے دی. پیغمبر بھی سب ایک جیسے نہیں، ان میں بھی درجہ بندی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام پیغمبروں میں سب سے اوپر ہیں، سردار ہیں، سرتاج ہیں، سب سے اوپر ہیں، افضل ہیں. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ بتایا، جو کتاب عطا کی، اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو عملی زندگی گزاری،
اس میں اللہ کے قریب ترین انسان ہونے کا جو بھی ایک مظہر ہو سکتا تھا وہ اپنی عملی زندگی میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آج اگر ہم سوچیں کہ کوئی مخلوق میں سے کوئی انسان جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، اس کا اسوہ ہمیں مل جائے، اس کا طریقہ ہمیں مل جائے، اس کے نقوش پا ہمیں مل جائے تو ہم ان پر عمل کریں تو بڑا آسان ہوگا کہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو وہ اللہ نے مہیا کر دیا ہے، پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ ہے سیرت النبی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث کہلاتے ہیں۔ ان تینوں کا مجموعہ وہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے خالق اور مالک کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو سب سے قریب جگہ جو اللہ کی ہوگی، جہاں اللہ کا سب سے مقرب بندہ کھڑا ہوگا، وہ مقام محمود ہے۔ اور اللہ سے توقع ہے کہ حضور نے فرمایا شاید میں ان میں سے میں وہی ہوں گا، لیکن پھر بھی حضور نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ اذان کے بعد دعا یہی ہے کہ پھر بھی تم دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام محمود تک پہنچا دے۔ ایک مقام محمود ہے کہ ایسی جگہ جہاں انسانوں میں سے کوئی ایک پہنچے گا اور وہ اللہ کے قریب ترین مقام ہوگا جو سوچا جا سکتا ہے، جس کا امکان موجود ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اب کوئی آدمی وہ اسوہ نہ پڑھے، اس سے صرف نظر کر لے، اس سے آنکھیں بند کر لے، اس سے آنکھیں چرا لے، اور پھر ڈھونڈتا پھرے کہ جی کوئی طریقہ بتایا جائے کہ اللہ کے کیسے قریب ہوا جائے اور اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، تو پھر یہ ہماری کوتاہی اور کج فہمی ہے۔ اللہ نے تو وہ چیز ہمیں فراہم کر دی ہے، ہمارے درمیان میسر ہے اور ہمارے لیے قابل عمل بھی ہے، اور اس کے دیگر نمونے بھی ہمارے سامنے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے علیہ السلام، کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی انہیں پروٹیکشن حاصل تھی، خصوصی ہدایات تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا رہتا تھا مختلف مواقع پر۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کئی ہزار انسان ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا اور اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں امیر کا نقشہ تو نظر آئے گا کہ امیر کو کیسے ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مامور کا نقشہ نہیں آئے، یہ کو مامور رہی نہیں کسی، یہ پیغمبر کی شان کے خلاف۔ مامور کا نقشہ تو دیکھنا ہوگا تو صحابہ کرام کو دیکھنا ہوگا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیار کردہ نمونے تھے جو ہمارے لیے بنائے گئے، ان کو تراشا گیا، ان کو سنوارا گیا، ان کو جو ہے وہ ہر طریقے پر جو ہے اس کا میک اپ کیا گیا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور مختلف مزاج کے لوگوں کے لیے وہ نمونے بن جائیں۔ کوئی کاروباری ہے، کوئی معلم ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی محنت کش ہے، ہر ایک کے لیے ایک نمونہ صحابہ کی زندگی میں موجود ہے۔ اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اصل نمونہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عملاً اسی کی تشریح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ کی حیثیت سے نمونہ ہے، ایک جج کی حیثیت سے نمونہ ہے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے نمونہ ہے، اور ایک اچھے دوست کی حیثیت سے نمونہ ہے۔ اس کی تشریح صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر مردوں کے لیے بھی نمونہ تھے اور خواتین کے لیے بھی نمونہ تھے۔ مجموعی طور پر تو یہی ہے، تمام انسانوں کے لیے نمونہ، لیکن عملی طور پر خواتین کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نہیں تھے۔ حضور نے کبھی برقع پہن کر نہیں دکھایا کہ عورتوں کو ایسے برقع پہننا چاہیے، چوڑیاں پہن کے نہیں دکھائیں کہ اتنی چوڑیاں ہونی چاہیے، عورتوں کی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین عطا فرمائی، ایک سے زیادہ ازواج مطہرات عطا فرمائیں، مختلف قبیلوں سے، مختلف سوچ رکھنے والے افراد سے، مختلف علاقوں سے۔ ہر علاقے کی جو ایک خاص سائیکی ہوتی ہے، خاص مزاج ہوتا ہے۔ راجپوت ہیں، ارائی ہیں، سید ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، ہر مزاج مختلف ہے۔ اللہ نے مختلف قبائل سے وہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع کی۔ پہلے ہی وہ اچھی چن کے لائی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی تربیت فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا،
ان کی تطہیر کی ایسے جیسے تطہیر کی جاتی، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا ہے جتنا دین شوہر بیوی کو سکھا سکتا ہے، پاکیزگی کے معاملات، حیض کے معاملات، دوسرے معاملات، وہ باپ بیٹی کو بھی نہیں سکھا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ازواج کو جمع کر دیا، ازواج مطہرات ہیں، ان کی تربیت فرمائی، اور نسوانی معاملات میں بالخصوص قیامت تک کے لیے وہ حصہ جو عورتوں سے متعلق ہے، پردہ کیسے کرنا ہے، گھر کے اندر کا پردہ کیا ہے، گھر کے باہر کا کیا ہے، زیب و زینت کیا ہے، اور گھر میں رہنا کیسے ہے، یہ عورتوں کے لیے اگر نمونہ ہے تو وہ ازواج مطہرات ہے۔ مجموعی طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اسوہ ہے، لیکن ان خاص معاملات میں اللہ نے ازواج مطہرات عطا فرمائے۔ اسی طریقے پر کچھ خاص معاملات میں اللہ نے صحابہ کو اس کے لیے چنا تھا۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی کہ تقرب خداوندی یا قرب الہی، اس کے لیے آج ہم کسی سے جا کر پوچھیں یا کسی سے سوال کریں، بلکہ یہ سوال جب ذہن میں آتا ہے کہ قرب الہی ہونا چاہیے صاحب، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کچھ طریقے فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں کہ آدمی کسی خانقاہ میں جائے گا، کوئی تسبیح پکڑے گا، کوئی رات کو بیٹھے گا، کوئی اندھیرے میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ قرب خداوندی حاصل کر سکے گا۔ یہ بات جو ہے یہ ذہن سے نکال دینے والی بات۔ سب سے بڑے لوگ جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا اور وہ اللہ کے انسانوں میں سے بہت زیادہ قریب تھے پیغمبروں کے بعد، وہ صحابہ کرام کی جماعت، اور ان میں بھی درجہ بندی ہے، اس ترتیب کے ساتھ وہ اللہ کے قریب تھے۔ پہلے خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ کے 6 افراد ہیں، پھر دیگر ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھنی چاہیے۔ ابھی ہم ایک حدیث پڑھیں گے، اس میں اشارہ اسی طرف آئے۔ تقرب الہی کے آپ نے جیسے سن رکھا ہوگا، میں اس کو اسی طرح لے لیتا ہوں کہ آپ نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے، کہ تقرب الہی کے 2 طریقے۔ وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ وہ ایسے نہیں ہیں 2 طریقے، ابھی میں ان کا نام بھی لیتا ہوں، اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، دیہات میں رہتا ہوں، میرا لیے یہ طریقہ بہت ہے، اور آپ امیر آدمی ہیں، شہر میں رہتے ہیں، وسائل والے، آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں۔ وہ 2 طریقے ایسے نہیں ہیں۔ بچے 8ویں جماعت پڑھ کے وہ جیسے ہی 9ویں میں جاتے ہیں تو پھر وہ سائنس سبجیکٹس جو ہے وہ اختیار کرنے پڑ جاتے ہیں۔ بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یا اچھے نمبر نہیں آئے تو مجبوراً جو ہے وہ دوسرے سبجیکٹ رکھے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی آدمی آپ مشکل مضامین لے لیں، میں ذرا تھوڑے نمبر آئے ہیں تو میں ادھر چلے جاتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ 2 آلٹرنیٹو کہ تقرب الہی کے 2 طریقے ہیں، وہ 2 قسم کے خارجی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔